میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں، حتی الامکان دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور جیرانوالا کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، دلوں کا چین یہ اللہ کا ذکر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دل کا چین عطا فرماتا ہے، قلب کا چین عطا فرماتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کچھ
ذکر اللہ سے متعلق مدنی پھول عرض کروں گا کہ ہم فضولیات اور گناہوں بھری گفتگو سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور درود پاک پڑھنے میں بھی کامیاب ہوں کہ درود پاک بھی دراصل ذکر اللہ ہی ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک قوم کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے، حالانکہ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء۔ ایک عربی جو دیہاتی صحابی تھے، جو دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں، ان کو عربی کہتے تھے، مگر یہ عربی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ان کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے، اور اللہ عز و جل کے لیے آپس سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو ذکر اللہ کی محفل میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ کیا بات ہے جمع ہو کر ذکر کرنے والوں کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں ہمیں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے یہی ذکر نہیں، ذکر کی بے شمار بہت سارے ذکر کی اقسام ہیں، مگر میرا موضوع اس وقت ذکر کی اقسام، مثال کے طور پر تلاوت، مطالعہ اور نماز تو ہے ہی ویسے ذکر کہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اس طرح ابھی جیسا یہ بیان بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں ذکر اللہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، زبان کا ذکر، دل کا ذکر، اعضاء کا ذکر، بہت سارے ذکر ہیں۔ البتہ جمع ہو کر ذکر کرنے والوں کی فضیلت آپ نے سماعت کی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ کون سی شے ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ یقیناً ہم بہت غافل ہیں۔ ایک کاش کہ ہماری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا نکلا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ عز و جل کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ عز و جل پاک ہے اور اللہ عز و جل کی حمد ہے، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. اور میری ہر شب یعنی رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ہر رات کو 1000 بار یہ درود شریف پڑھوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اب آپ کیا فرماتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیڑے کو حقیر جاننے پر گویا کہ اپنے اندر ایک شرمندگی کا اظہار کیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جڑا والا کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شریک اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک سرخ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور روزانہ 1000 بار دن میں ذکر اللہ اور جو تسبیح اس نے بیان کی، اور پھر رات کو 1000 بار آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیڑا و جانور اور حیوان نہیں بنایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر یعنی ذکر اللہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور ذکر اللہ کرنے والوں کو پسند کیا گیا. ذکر اللہ کرنے پر ثواب بیان کیے گئے کہ اتنا ثواب، جیسے ابھی ایک فضیلت جمع ہو کر ذکر کرنے کی آپ کو بیان کی. میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر کے بارے میں، ذکر اللہ کے بارے میں اس قدر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. دیوانہ کہنے لگے. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے. مولا دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. ایک کاش دیوانہ وار ہماری زبان رب عز و جل کا ذکر کرتی رہے اور ہم کثرت سے ذکر اللہ کرنے والوں میں شمار کیے جائیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جڑا والا کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کی ارواح، یعنی جو روحیں ہوتی ہیں ذکر کرنے والوں کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں. ذکر اللہ کرنے والے ایسے گزرے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے اور ذکر اللہ سے ان کی زبان تر رہا کرتی. ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے. جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا تو نائی یعنی بال کاٹنے والا، جسے آج کل ہیئر کٹر کہتے ہیں، تو نائی نرس کی علی جا برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر موقف کا فرما دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں، ورنہ ہونٹ کٹ جانے کا اندیشہ ہے. یہ سن کر آپ کی زبان سے بڑا وجدانی جواب نکلا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں
ہونٹ کٹتے ہوں تو کٹ جائیں، لیکن میں ذکر اللہ بند نہیں کر سکتا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ کہ کاش ہماری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہے، اور ذکر اللہ ہم کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کہ مزید اس کی لالچ بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور منفرد واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اور اللہ تعالی کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو۔ اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اللہ کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اپنے عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شک ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا اس پر عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ عصا ایک جیسے چھڑی، ایک لاٹھی، ایک ڈنڈا لکڑی کا عصا جو ہوتا ہے، عموماً عصا جو پکڑتے ہیں اسے عصا کہتے ہیں۔ اب ان کا عصا جس صورت کا ہو، خیر آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو پتھر شک ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ کتنے؟ 300 برس گزرے۔ آپ نے پھر پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ یہ ذکر اللہ پر ابھارنے کے لیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، میں نے یہ چند واقعات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کاش کہ ہر وقت ہر گھڑی ہمارا دل اللہ تعالی کے ذکر میں لگا ہو، اس کی یاد میں لگا ہو، اس کی اطاعت میں لگا ہو، اس کی فرما برداری میں لگا ہو، اور ہماری زبان، ہماری سوچ، ہمارے تفکرات، ہمارا وجود اللہ کی نافرمانی سے جدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے۔ اس نے کیا نہیں دیا ہم کو، کیا کمی ہے ہمیں۔ ایک نابینا اسلامی بھائی مجھے ملے، دعا کروا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان سے بچائے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے نور کی قدر عطا فرمائے۔ حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ نے گونگے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بہرے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہوگا، جو عموماً ملتے بھی ہیں تو دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری زبان بولنے لگے، ہمارے کان سننے لگیں۔ اور بعض وہ بھی ہیں نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بولنے کی طاقت عطا فرمائیے، سننے کی طاقت عطا فرمائیے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور سلامت ہے، ہمارے پاؤں سلامت ہم چل سکتے ہیں، ورنہ پاؤں سے معذور بھی تو لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہے جس سے ہم پکڑ سکتے ہیں، ورنہ ہاتھ کٹے لوگ بھی تو دنیا میں جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا پیغام دیتا ہے کہ بندے اپنے رب کا شکر ادا کر، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اور کبھی بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کہ بعض اوقات شیطانی وسوسوں میں آ کر بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے۔ جیسا کہ وہ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ 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 کا ذکر جاری تھا، شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ ایک کمبخت، یعنی اس کو جھڑکا اور اس کو بولنے لگا شیطان، ایک کمبخت کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملتا، اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، وسوسوں کا شکار ہو گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا جا رہا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں کہ جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی تو ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک کی صدائیں چھپی ہوئی ہیں، 100 لبیک چھپی ہوئی ہے تیرے ہر ذکر اللہ کرنے میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ کیسی سعادت مندی ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہماری زبان کو اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبان کو ذکر اللہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس پیاری قید ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ میں لذت نہیں آتی، کہتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ مدنی پھول ذہن نشین رکھیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ مریض کا منہ جب کڑوا ہو جاتا ہے نا تو اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح ہم گناہوں کے جو مریض ہیں، لہذا ذکر و عبادت میں ہم لذت محسوس نہیں کر پاتے ہمارے گناہوں کی مرض کی وجہ سے۔ البتہ جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادات پہ دل لگے گا۔ مگر یہ ضرور عرض کر دوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جیرا والا کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے ناظرین، دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر و درود ترک کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جس پاک پروردگار نے ہماری زبان کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خدا عز و جل نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی ہے،
وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیری دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا، اور ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں ہو سکے تو تسبیح، جیب میں تسبیح رکھیں تو ذکر اللہ، جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو نماز خود ایک ذکر ہے، نماز میں تلاوت ہے، تسبیح ہے، ہر طرح کا ذکر نماز میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کرتے ہیں، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یہ تو وہ ذکر ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اور بڑی تنبیہ اور بڑی مطلب کہ عجیب بات کی حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ فرماتے تعجب ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اس سے سخت حادثہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ذکر اللہ کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے، اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اور ذکر اللہ کے جو فضائل حدیث پاک میں لکھے گئے ہیں، ایک کاش کہ ہمیں ان ذکر اللہ کے فضائل میں سے حصہ ملے۔ چنانچہ حرص بڑھانے کے لیے آئیے کچھ ذکر اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی بعض اذکار یعنی اوراد و وظائف انشاءاللہ میں بیان کروں گا، جس کو پڑھنے کی عادت بنانے والا انشاءاللہ بہت ساری برائیوں پریشانیوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یعنی جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے وہ زندہ اور آباد، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ اور ویران ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے ذکر اللہ کرنے کی، کہ شیطان سے نجات پانے کا جو بہترین ذریعہ ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی، اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کی ترغیب دلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان 5 باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذکر اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں اور وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے، اسی طرح بندہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہے گا اور شیطان اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو سنیے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ذکر اللہ کی۔ وہ حدیث پھر سناؤ، حدیث قدسی،
مزہ آ گیا، مزے کو بھی مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. واہ، کاش ہماری زبان، ہمارے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حرکت اور حرکت میں رہے. کاش. بہت کچھ ہے پڑھنے کو میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ ہے پڑھنے کو، لیکن ہماری عادتیں ایسی بگڑ چکی ہیں کہ زبان کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے ہم اس زبان کو فضولیات میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی زبان سے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، گناہوں بھری باتیں کرتے ہیں. ذرا غور کیجیے اور اس حدیث پاک پر غور کیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اب ہم غور کریں کہ دنیا میں اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر جو گھڑیاں گزری وہ تو گزری، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری تو کئی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزری ہیں. ہمارا حال کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی جو گھڑی ایسی گزرے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے دن اسے اس گھڑی پر حسرت ہوگی. تو ایک کاش ہمیں ہماری زبان کا درست استعمال نصیب ہو جائے اور ہم زبان کی آفتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور واقعی حدیث پاک میں جس طرح زبان کی احتیاطوں کا ہمیں بیان کیا گیا، سمجھایا گیا، وہ سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ میرے سامنے اس وقت احیاء العلوم جلد 3 جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، احیاء العلوم جلد 3 یہ میرے اس وقت ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ نمبر 332 سے زبان کی حفاظت سے متعلق 30 روایتیں نقل کی گئی ہیں. 30 روایات. اب میں ساری کیسے بیان کروں کیونکہ اجتماع کا ایک اپنا محدود اور مختصر سا ایک وقت ہوتا ہے. البتہ چند ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. ایک تو وہ جو میرے کارڈ لگا ہوا ہے، اور یہ کارڈ الحمدللہ ہمیں امیر علیہ سنت نے ایک نیکی کی دعوت کے طور پر عطا فرمایا کہ یہ کارڈ کو لگا کر رکھے، دیکھتے رہیں گے تو زبان کا درست استعمال کا ذہن بھی بنے گا اور زبان کا غلط استعمال نہ کریں اس کا بھی ذہن بنے گا. کہ حدیث پاک اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور پیچھے حدیث لکھی ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور پھر مدنی پھول، عمدہ ترین مدنی پھول ہے ایک چپ 100 سکھ. ایک چپ 100 سکھ. اللہ کرے کہ ہمیں غور و تفکر والی، وہ بھی ذکر اللہ والی خاموشی نصیب ہو جائے. بولے تو بھی ذکر ہو، چپ رہے تو بھی ذکر ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن سفیان علیہ رحمت الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے کہ ان کے والد نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام سے متعلق کسی ایسی بات کی خبر دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. ارشاد فرمایا یہ کہو میں ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو. میں نے عرض کی میں کس چیز سے ڈروں؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا.
حدیث پاک میں جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث پاک بیان ہوئی، فردوس الاخبار کے حوالے سے اس میں نقل ہے کہ یعنی جسے پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شر سے بچایا گیا، اسے تمام کے تمام شر سے بچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کے شر سے محفوظ فرمائے اور زبان کا درست استعمال ہمیں نصیب فرمائے۔ روایت میں بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شر سے بچا کر رکھے، ہمیں عافیت اور سلامتی والی زندگی ایک کاش نصیب ہو جائے، اور ہم ذکر و درود کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت میرے پیارے باپا امیر اہل سنت کا شجرہ مبارک ہے، شجرہ قادریہ رضویہ ضیائی عطاریہ، جو امیر اہل سنت کے مرید و طالب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس شجرے کو پڑھیں نا، اور اس شجرے میں موجود جو اوراد و وظائف ہے صبح و شام کے، اگر یہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہماری زبان اکثر وقت ذکر و درود سے، ذکر اللہ سے تر رہے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور مدنی پنج سورہ، اس کا بھی ضرور مشورہ دوں گا کہ یہ بھی لیں، اس میں بھی زبردست اوراد و وظائف ہے۔ فیضان ذکر اللہ، فیضان اوراد، فیضان تلاوت، فیضان درود، ایک بار اس کو بھی دیکھیں تاکہ ہمارے پاس اتنا مطلب کہ پڑھنے کا ہو کہ ہم کیسے، ویسے بھی اگر قرآن پاک ہی اگر کوئی پڑھنے بیٹھا، قرآن پاک کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، یہ کیسا ذکر ہے، مگر ہم کرتے کہیں تلاوت۔ تو یہ شجرہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں صبح و شام پڑھنے کے جو اوراد ہیں اس کو بھی پڑھیں، اور نمازوں کے بعد پڑھنے کے جو اوراد ہیں اس کو بھی پڑھیں۔ البتہ میں صبح و شام کی تعریف، کہ صبح و شام اوراد وغیرہ جو پڑھتے تھے اس میں صبح و شام سے کیا مراد ہے، اس کے لیے اسی شجرے کے صفحہ نمبر 10 پر یہ وضاحت ہے کہ پہلے صبح اور شام کی تعریف ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ اس کو بڑے غور سے آپ نے سنا سمجھا تو یہ بہت کام آنے والے مدنی پھول ہیں، دنیا اور آخرت میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، مارننگ۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ یہ صبح و شام کی میں نے تعریف بیان کر دی، اور آئیے اب میں آپ کو کچھ اوراد و وظائف کی بہاریں بتاتا ہوں تاکہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ اسی شجرے کے صفحہ نمبر 11 پر ایک وظیفہ نقل ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ صبح و شام پڑھنے میں ہے 3 بار۔ اس کی برکت کیا ملے گی؟ سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ ہو۔ اب اسی ورد کو میں ایک حدیث پاک کے تحت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایسا بچھو کبھی نہیں دیکھا جس نے مجھے گزشتہ رات کاٹا۔
تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں، یا مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے۔ کیوں نہ پڑھ لیا کہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ تو یہ حدیث، کیونکہ اس شجرے میں بھی جو اوراد و وظائف ہے یہ قرآن، حدیث اور اولیاء و بزرگان دین سے نقل کیے گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اسی طرح صبح و شام پڑھنے میں ایک بڑا پیارا اس میں وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ اس کے صفحہ نمبر 15 پر ہے شجرے کے، 100 بار، یہ 100 بار پر ہے صبح و شام۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں فاقہ نہ ہو، قبر میں وحشت نہ ہو، حشر میں گھبراہٹ نہ ہو۔ 100 بار صبح و شام، سبحان اللہ۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائی، گناہ سے بچنے کا اور نفس و شیطان سے بچنے کا بہترین وظیفہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اسی شجر مبارکہ کے صفحہ نمبر 16 پر ہے سورہ اخلاص 11 بار، یہ صبح پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کتنی بار؟ 11 ٹائم سورہ اخلاص۔ اگر شیطان ماں لشکر یہ کوشش کرے کہ اسے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار، 41 ٹائم۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا دل زندہ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ صبح پڑھنے والا۔ اب دیکھیں جو لوگ فضولیات میں مصروف رہتے ہیں ان کو کتنی حسرت ہونی چاہیے کہ کاش یہ شجرہ مبارکہ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کو بغور پڑھتے رہیں۔ صبح و شام پڑھنے والا ایک اور بہترین وظیفہ، وقت چونکہ میرا ختم ہو گیا، اب میں یہ وظیفہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس نیت پر کہ انشاءاللہ مقتد المدینہ سے یہ شجرہ حاصل کریں گے۔ یہ شجرہ انگلش میں بھی ہے، یہ شجرہ حاصل کریں گے، ہدیتاً شجرہ حاصل کریں۔ جے بی سائز کا یہ شجرہ ہے، بڑی سائز کا بھی آتا ہے، جے بی سائز کا یہ شجرہ مبارک ہے، اس کو لے، اس کو پڑھیں۔ آپ کے دنیا اور آخرت کے بے شمار کام، اٹک گئے کام، قرضے والے کام، پریشانی والے کام، کوئی ستاتا ہے کام، کسی کا ڈر اور خوف ہے وہ کام، ارے وہ کون سا کام ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے اس شجرہ مبارکہ کی برکت سے، اس پہ لکھے گئے وظائف کی برکت سے ہمارے بگڑے کام بنیں گے۔ پھر اس کے شروع میں ہی حصار جو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جان، مال، آل، اولاد، گھر بار، کاروبار سب کو حصار ہو جائے گا، سارے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اسی کے صفحہ نمبر 12 پر صبح و شام 3 بار پڑھنے والے اعمال میں ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد، اہل و مال کی حفاظت ہو۔ تو 3 بار اس کے پڑھنے سے دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ ایسے پرفتن دور میں، ان حالات میں جہاں چوری، ڈکیتی، اغوا، پتہ نہیں کیسی تباہیاں اور آفتیں ہماری طرف ہیں، مہنگائی، دہشت، خوف، پھر گناہوں کی یلغار، بے حیائی کی یلغار، ٹی وی کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے گناہوں کی یلغار، فضول دوستوں کی بھرمار، گناہوں بھرے بازار، ان تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کی زبان پر جاری رہا، درود پاک جس کی زبان پر جاری رہا، صبح و شام وہ اوراد و وظائف پڑھتا رہا، ورد و وظائف پڑھتا رہا، اور بھی بے شمار ورد و وظائف لکھے ہوئے، یعنی شاید میں کئی دیر تک بیان کرتا رہوں نا، اور یقین ہے یہ بیان میں بھی سمجھتا، ایسا ہے کہ سب کو ہوگا یار اب کیا ہوگا، میرے کو یہ وظیفہ مل جائے تو اب ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہے۔
مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شریک ہو، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی پتہ چلے گا۔ فیضان سنت کے درس سے بیٹھے، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی پتہ چلے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی پتہ چلے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کرے، آپ کو وہاں بھی پتہ چلے گا۔ ایک کاش کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم کو یہ بہت کچھ پتہ چلے گا، بہت برکتیں نصیب ہوں گی، بہت نعمتیں اور راحتیں اور عظمتیں نصیب ہوں گی۔ فلمیں، ڈراموں، گانے، باجوں، بدنگاہی اور گناہوں بھرے زمانے میں، گناہوں بھرے اس دور میں ہمیں الحمدللہ نیکیوں بھری زندگی کی سعادت ملے گی۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو نمازی بنائے گا، آپ کی زبان کو ذکر و درود سے تر کرے گا، آپ کی آنکھوں کو خوف خدا عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں بہنے کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ دل مدینے کی یاد میں تڑپے گا۔ یہ ماحول مدینے کا دیوانہ، مدینے کا پروانہ اور مدینے کا مستانہ بنائے گا۔ یاد مدینہ میں تڑپنے والا دل نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ سفر مدینہ بھی نصیب ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ عادت ہمیں نصیب ہو جائے، اور ایک کاش ہمیں ذکر اللہ کرنے والی محافل، جس کو کہتے ہیں اجتماع، گیدرنگ، شرکا یا جمع ہوتے ہیں، کاش یہ نصیب ہو۔ تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں بھی ذکر اللہ ہے، درس میں بھی ذکر اللہ ہے، ہفتہ وار اجتماع میں ذکر اللہ ہے، مدنی قافلے میں ذکر اللہ ہے۔ زبردست فکر مدینہ اور ذکر اللہ کی قسم سے اگر توجہ اور اخلاص ہو اور درست انداز سے ہو تو فکر مدینہ کتنی زبردست عبادت ہے۔ اور پھر ان تمام تر مدنی پھولوں کو سمیٹنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اور اپنے قلب کی صفائی کے لیے، ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے ایک بہترین مدنی انعام، مدنی تحفہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کا نام ہے مدنی مذاکرہ۔ یقین مانیے، یعنی قلب کی صفائی ہوتی ہے، ذہن کی صفائی ہوتی ہے، یعنی قلب اور ذہن کو یوں سمجھیے کہ مدنی مذاکرہ مدنی غسل دے رہا ہوتا ہے۔ یقین مانے، ظاہر و باطن جیسے پاک صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ توجہ سے سنے، دیکھے، باپا کی زیارت کرے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، ادھر ادھر دیکھے نہیں، موبائل فون کے استعمال پر اپنے پابندی لگا کر رکھے، اور عامہ مدنی پور لکھتا رہے، توجہ کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ یقین مانیے، ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے، آپ کا دل خوف خدا سے لرزنا شروع ہو جائے گا، آپ کا بدن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جھومنا شروع ہو جائے گا مدنی مذاکرے میں۔ فیضان مدینہ میں جہاں عاشقان رسول کی آپ کو صحبت ملے گی، ان کا قرب ملے گا، برکت ملے گی، امید مسجد کی فضائیں ملیں گی، وہ انشاءاللہ مدینے کا ٹکٹ بھی ملے گا۔ یہ ایک، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ شروع میں شناختی کارڈ اور یہ پرچیاں جمع کرنی ہوتی ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کے اعلانات ہوتے ہیں، پھر آخر میں مدینے کا ٹکٹ ملتا ہے۔ یہ بس ایک ایسا انداز ہے جس سے اس بات کی حرص کہ کاش کہ یہ عاشقان رسول علم دین سیکھیں، علم دین سیکھیں اور بیٹھیں اور سنیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کیا ہیں، تاکہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو ذکر و درود سے تر رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔